بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ درود پاک کے سفر میں اور اس کے ذکر میں سب سے زیادہ پوچھے جانے والا سوال کہ ہم درود پاک پڑھتے ہیں، ہمیں فیض کیوں نہیں ملتا، ہمیں نوازا کیوں نہیں جاتا، ہمیں کچھ حاصل کیوں نہیں ہوتا، اور کیا ہمارا درود پاک قبول ہے؟ یہ ایسے کامن کوسچنز ہیں جو درود پاک کے حوالے سے اکثر پوچھے جاتے ہیں۔ دیکھیں، درود شریف پڑھنے والا انسان جب درود پاک پڑھتا ہے تو یاد رکھیے گا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو نواز دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو فیض دے دیا ہے۔ اس سفر میں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا گیا ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کے منتخب کردہ لوگ ہیں، آپ کوئی عام لوگ نہیں ہیں۔ اللہ پاک درود پاک پڑھنے والوں کا انتخاب کرتا ہے، آپ تو منتخب لوگ ہیں جو ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتے ہیں، اور ہر وقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام آپ کا درود پاک سنتے ہیں، اور آپ تک ہمارا پڑھا ہوا جو درود پاک ہے وہ پہنچایا جاتا ہے۔ اور امتیوں کا درود پاک پڑھنا، اس سے بڑا اور نوازنا کیا ہے؟ اس سے بڑا اور کرم اور فضل کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ اس سے بڑا فیض کیا ہے؟ آپ تو فیض یافتہ ہو، آپ لوگ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہو، اور درود پاک پڑھنے والا بندہ کبھی عام نہیں ہو سکتا۔ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس کا منتخب کردہ بندہ ہوتا ہے۔ وہ انسان انتخاب کیا جاتا ہے ایسے لوگوں کا جن کو پھر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا ذکر عطا کرتا ہے، ان کو نوازتا ہے اپنے محبوب کا ذکر جن سے محبت کرتا ہے۔ اور ایک اور بات یاد رکھیے گا کہ ہر شخص درود پاک نہیں پڑھ سکتا، جن پر اللہ تعالیٰ مہربان ہوتا ہے ان کو نوازتا ہے درود پاک کی برکت، اور درود پاک ہر صورت اور ہر شکل میں قبول ہے، کیونکہ یہ مالک حقیقی، خالق کائنات، رب کائنات کا وظیفہ ہے، اس کے فرشتوں کا وظیفہ ہے۔ تو پھر آپ کیسے بے فیض رہ سکتے ہیں اگر اللہ پاک نے آپ کو یہ ذکر عطا کر رکھا ہے؟ جب یہ ذکر مل گیا، توفیق مل گئی، آپ اتنے عرصے سے پڑھ رہے ہیں اور اتنی تعداد میں پڑھ رہے ہیں، روزانہ پڑھ رہے ہیں، بلا ناغہ پڑھ رہے ہیں، تو فیض تو آپ کو اسی دن مل گیا جس دن آپ کو منتخب کر لیا گیا حبیب کے ذکر کے لیے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ان کو روحانیت کے طور پر ان چیزوں کو محسوس کر کے دیکھا کریں، دنیاوی لحاظ سے ایسے ذکر کو نہ پرکھا کریں کہ ہم اتنا درود پاک پڑھ رہے ہیں لیکن ہمیں فیض نہیں مل رہا۔ بھئی اس چیز کو آپ ایک دفعہ سائیڈ پہ رکھ دیں، محبت سے پڑھا کریں درود پاک، اپنے اوپر فرض کر کے پڑھا کریں، بے غرض ہو کے پڑھا کریں، دنیاوی مقاصد کو ایک دفعہ سائیڈ پہ رکھ کے پڑھا کریں، دیکھیں کبھی کچھ مانگنا ہی نہیں پڑے گا۔ اور ایک اور بات ایک بڑی پوچھی جاتی ہے کہ جی ہم ڈپریشن کا بڑا شکار رہتے ہیں، سٹریس رہتا ہے ہمیں بہت زیادہ، تو اس کے لیے ایک میں چھوٹی سی آپ کو بات کروں گی، انشاءاللہ اللہ کرے میری یہ بات جو ہے وہ میں آپ کو اچھی طرح سے سمجھا سکوں، ڈیلیور کر سکوں، اور وہ یہ ہے کہ آزمائش کے لیے چنے جانے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، اللہ پاک نے ان کی دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے چن رکھا ہوتا ہے۔ وہ آپ کے ہاتھوں کو تب تک خالی نہیں کرتا اللہ رب العزت جب تک وہ انہیں اور بہتر چیز سے بھرنے کا ارادہ نہ کر لے۔ اور آپ جب بھی اداس ہونے لگے نا، جب بھی آپ کو ڈپریشن ہونے لگے، تو خود کو یہ یاد چیز دلایا کریں کہ جس نے مشکل دی ہے اس نے مدد کا وعدہ بھی فرما رکھا ہے۔
وہ آزماتا اسی چیز سے ہے جو آپ لوگوں کو بے حد پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ آپ لوگوں کو اللہ پاک سے ملوا دے، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ پاک جو ہے وہ آپ کی تمام مشکلوں کو جو ہے وہ آسان کر دے گا۔ اور یہ یقین رکھا کریں کہ اللہ پاک آپ کو ضرور بہتر سے نوازے گا اور بہترین سے نوازے گا۔ پھر دیکھیں اللہ پاک آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ گنتی بھول جائیں گے۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے ملتا ہے، اور کائنات کے سارے معجزے دعاؤں سے ہی تو ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اس چیز کا جو ہے وہ ذہن پہ یہ چیز سوار نہ کیا کریں، مسئلے مسائل کو اتنا جو ہے وہ اپنے اندر ان کو جگہ نہ دیا کریں کہ یہ آپ کی ذہنی صحت کو خراب کر سکیں، آپ کو سٹریس میں لے کے چلے جائیں۔ دیکھیں ایک بڑی سمپل سی سادہ سی بات ہے کہ آپ جب دنیا میں آئے تو کچھ ساتھ لے کر آئے تھے آپ، یا آپ کو پتہ تھا کہ ہماری زندگی میں آنے والے یہ مسئلے مسائل اس طرح کے ہونے؟ کچھ بھی نہیں پتہ تھا آپ کو، آپ ساتھ کچھ بھی نہیں لائے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کی زندگی فریم کی گئی ہے جس کے اندر آپ کو وہ سارے معاملات جو ہیں وہ آپ کو گزارنے ہیں، اور جب آپ اس دنیا سے جائیں گے تب بھی آپ کچھ بھی اپنے ساتھ نہیں لے کر جائیں گے۔ دنیا جہان کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں وہ ادھر کے ادھر ہی رہ جانے ہیں، دھرے کے دھرے رہ جانے ہیں۔ تو پھر پریشانی کس بات کی ہے؟ جب آئے تھے تب بھی کچھ ساتھ نہیں تھا، جب جانا ہے تب بھی ساتھ کچھ نہیں لے کے جانا۔ تو اس لیے اپنے آپ کو ریلیکس رکھا کریں، اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ رکھا کریں، اور خود کو خوش رکھنے کی کوشش کیا کریں۔ اور جب بھی دل گھبرانے لگے، ڈپریشن میں جانے لگے، مسئلے مسائل ذہن میں آنے لگے، تو ایک دفعہ نا خود کو پرسکون کر کے، ریلیکس کر کے درود پاک کا ورد کرنا شروع کر دیا کریں۔ اللہ پاک ایسا اطمینان آپ کے دلوں میں ڈالے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور میں ایک چھوٹی سی بات کرتی جاؤں، حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے، اور وہ یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ مشکل وقت کوشش سے نہیں نکلتا، یقین سے نکلتا ہے۔ جتنا پختہ یقین آپ کا اللہ رب العزت کی ذات پر ہوگا نا، اتنا جلدی آپ کے سامنے معجزہ ہوگا اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اس لیے ان چیزوں کو جو ہے وہ سر پہ سوار نہ کیا کریں، اور ان چیزوں کو بھی اپنے ذہنوں میں نہ لایا کریں کہ فیض نہیں مل رہا، نوازا نہیں جا رہا، کچھ حاصل نہیں ہو رہا۔ یہ ساری چیزیں آپ کو بن مانگے عطا ہوں گی، انشاءاللہ تعالی عطا ہوں گی۔ آپ اللہ کی ذات پر یقین رکھ کر تو دیکھیں، اور جب اللہ کی ذات آپ سے راضی تو پوری کائنات آپ کے قدموں میں ہے۔ یہ آپ کا ایمان ہونا چاہیے۔ درود پاک پڑھا کریں، ہر وقت پڑھا کریں، اور روزانہ کی بنیاد پر جو ہے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ لوگ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر اتنی تبدیلی اور یہ ساری چیزیں آپ کو واضح محسوس ہوں گی۔ میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ میرے آنسو نہ ہوں برباد دنیا کی محبت میں، رلائے مجھے بس آپ کی محبت یا رسول اللہ۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔